سمعنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ویٹیکن کے پوپ کے نام ان کے کامیاب آپریشن پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے توانائی کے ام الحول اسٹیشن میں توسیع کے منصوبے کا افتتاح کیا ہے۔ لبنان کے صدر نے قطر کی جانب سے لبنان کے ساتھ کھڑے ہونے کو بہت قیمتی بتا مشکل حالات سے نکل جائے، اور انہوں نے مختلف شعبوں میں قطر کی طرف سے دی جانے والی امداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے اور پابندیاں اٹھانے سے متعلق تہران کے موقف اصولی موقف ہیں جو حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ویٹیکن کے پوپ کے نام ان کے آپریشن کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ویٹیکن کے پوپ کے نام ان کے کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے انرجی یا توانائی کے ام الحول اسٹیشن میں توسیع کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ یہ اسٹیشن الوکرا کے ام الحول نامی اکنامک زون میں قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ام الحول انرجی اسٹیشن میں توسیع کی اسٹریٹجک اہمیت، ملک میں واٹر سیکیورٹی میں اس کے کردار، اس شعبے میں نجی شعبے کے کردار کو مزید بڑھانے سے متعلق تفصیلات سنی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے میٹھے پانی کی تیاری میں استعمال کی جانے والی جدید ترین ٹیکنالوجی کی تفصیلات بھی معلوم کی کہ یہ ایک ماحول دوست ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے ذریعے کاربن کی مقدار میں کمی لائی جاتی ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کے ساتھ کیے جانے والے اس وزٹ میں متعدد اعلی اہلکاران بھی شریک تھے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ام الحول کا یہ اسٹیشن ہمارے قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کی ایڈمنسٹریشن کو مزید بہتر بنائے گا، جو ماحولیات کی حفاظت اور ماحول دوست ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق قطر کے نیشنل ویژن کے عین مطابق ہے۔ لبنانی بھائیوں کی مدد کے لیے قطری کوششوں کے ضمن میں برادر ملک جمہوریہ لبنان کے صدر جنرل میشیل عون نے ملک کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا خیر مقدم کیا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے انہیں سلام و تحیات کے جذبات پہنچائے۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ لبنان کے صدر جنرل میشیل عون نے ان کے ملک کے موجودہ مشکل حالات میں قطر کے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو انتہائی قیمتی بتایا ہے۔ صدر میشیل عون نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا استقبال کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں قطر کی جانب سے مختلف شعبوں میں لبنان کی مدد کا خیر مقدم کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے لبنان کی مدد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مدد کے ذریعے لبنان کی اس کے موجودہ مشکل حالات میں نکلنے میں مدد ملے گی، اور ان حالات کے مختلف سطحوں پر پڑنے والے اثرات کو بھی کم کیا جا سکے گا۔ صدر میشیل عون نے کہا کہ قطر ہمیشہ لبنان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اب موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے بھی وہ جو قدم بھی اٹھائے گا
اس کا خیر مقدم کیا جائے گا اور لبنانی اس کی قدر کرتے ہیں۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب نبیہ برے نے بھی قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور دونوں برادر ملکوں کے پارلیمانی تعاون کو مزید فروغ دینے کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لبنان کے نامزد وزیر اعظم جناب سعد الحریری کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پھر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے لبنان کی فوج کے کمانڈر جنرل جوزف آن نے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لبنان اور برادر لبنانی عوام کی مدد پر مشتمل قطر کے موقف کو دہرایا ہے تاکہ وہ اپنے موجودہ بحران سے نکل سکے۔ انہوں نے لبنان کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفادات کو ترجیح دیں اور نئی حکومت کی تشکیل کے عمل میں تیزی لائیں تاکہ لبنان اسے درپیش موجودہ بحرانوں اور چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیہ کی غرض سے ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے اپنے دورہ اسلامی جمہوریہ افغانستان میں وہاں کے اول نائب صدر جناب امر اللہ صالح، دوسرے نائب صدر جناب سرور دانش اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کے وزیر خارجہ جناب محمد حنیف اتمر کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان تینوں ملاقاتوں میں افغانستان کے موجودہ حالات اور دوحہ میں جاری امن مذاکرات پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے اپیل کی ہے کہ شام میں ہونے والی خلاف ورزیوں اور جرائم کی اٹیسٹیشن کا عمل جاری رکھا جائے اور تمام تر سطحوں پر کی جانے والی تمام کوششوں کا قطر خیر مقدم کرتا ہے۔ ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ شامی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم اور خلاف ورزیوں کے تمام تر ذمہ داروں سے پوچھ گچھ کی ضمانت مل سکے۔ قطر نے کہا ہے کہ شامی بحران سے نمٹنے کے لیے، جس میں سیاسی عمل پر ایک جمود طاری ہے، ایک نیا اسلوب اپنانا ہوگا اور شامی انتظامیہ کو دستوری اقدامات میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اور بہت فعال انداز میں کام کرنا چاہیے تاکہ وہاں آزادانہ اور شفاف انتخابات کرائے جا سکیں اور اس کے نتیجے میں سیاسی تصفیہ عمل میں آ سکے۔ اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب جناب علی خلفان المنصوری نے شام کے حالات سے متعلق خصوصی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے قطر کے اس موقف کا اظہار کیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں آباد لوگوں میں کورونا وائرس کے مزید 53 کیسز اور مسافروں میں 40 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ مزید 80 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ایک اور مریض چل بسا ہے جس کی عمر 62 برس تھی۔ قاہرہ اور الخرطوم نے اعلان کیا ہے کہ وہ النہدہ ڈیم کو بھرنے کے دوسرے مرحلے سے متعلق ایتھیوپیا کے اعلان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ ایتھیوپیا نے اس دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ مصری وزیر خارجہ سامح شکری نے اس اقدام کو اصولوں کے اس سمجھوتے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے جس پر تینوں ملکوں نے سن 2015 میں دستخط کیے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایتھیوپیا کا یہ اقدام اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ افغانستان میں طالبان تحریک مسلسل زمینی کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی ہے اور وہ غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کی وجہ سے وہاں پیدا ہونے والی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اس کی تحریک نے ملک کی شمالی ریاست شگنان کے ضلع پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور افغانستان کے ان حالات میں واشنگٹن اپنی مزید فوجیں
افغانستان سے نکالنے کا عزم رکھتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے اور پابندیاں اٹھانے سے متعلق تہران کے موقف اصولی موقف ہیں جو حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے۔ اس نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ واشنگٹن بھی اپنا فیصلہ کر لے۔ دوسری جانب ایران کی خبر رساں ایجنسی شانہ نے بتایا ہے کہ ایران کے مغربی حصے میں تیل کی ایک پائپ لائن میں دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں مینٹیننس کا کام کرنے والے 3 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور عراقی صوبے کردستان کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اربیل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک ڈرون طیارے کا حملہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوائی اڈے کی تنصیبات سے دور کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے، لیکن کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ دریں اثنا عراقی سیکیورٹی فورسز نے داعش تنظیم کے 2 عناصر کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ شمالی عراق میں الموصل کے پرانے حصے میں واقع ایک عوامی بازار سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔